چوئی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز ہم براہ راست اسی سوال سے کرتے ہیں کہ پرسوں آپ کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان سب کچھ طے پا گیا, دعائے خیر بھی ہو گئی, پھر آپ آصف زرداری صاحب کے پاس گئے, ان کو مبارکباد دی, پھول دیے اور ان سے مبارکباد وصول کی, اور اگلے دن پھر آپ عمران خان صاحب سے ملے اور پھر عمران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا. سوال میرا بڑا سادہ سا ہے کہ اگر آپ نے آخر میں عمران خان صاحب ہی کا امیدوار بننا تھا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے, تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو دعائے خیر ہوئی اور زرداری صاحب کے پاس آپ جو شکریہ ادا کرنے گئے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں دیکھیں میر صاحب, بات اس طرح نہیں ہے. بات ہم شروع کرتے ہیں جب شہباز شریف صاحب لاہور ہمارے گھر 35 سال کے بعد تشریف لائے جی, اور وہاں جو گفتگو ہوئی ان کے فل ٹیم تھی ساتھ, اور اس گفتگو کے بعد ہم کیوں نہیں گئے, انہوں نے بلایا کھانے پہ, ہم کیوں نہیں گئے جی, اس میں یہ تھا کہ ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ چلا کہ وہ پوری طرح جن کو آن بورڈ ہونا چاہیے تھا شہباز شریف کے ساتھ وہ نہیں تھے وہ لوگ, اور وہ لوگ میٹر کرتے ہیں. اچھا, مثال کے طور پہ مریم بی بی کو پسند نہیں تھا ہمارا وہ اس طرح, اور پھر کافی مریم بی بی کا جو پورے کا پورا گروپ ہے وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ ہم یہ 5 یا 7 سیٹوں والوں کو 10 سیٹوں والوں کو کیوں ہم اس میں سارا کچھ ہی دے دیں ہمارا نون کا. تو اس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہے جس کا آپ کو علم ہے, میں ریپیٹ نہیں کرتا جی, کیونکہ 3 دفعہ ہمارے ساتھ یہ پہلے ہوا تھا. تو ہم ان کے ساتھ ذرا بڑا ہی احتیاط اور محتاط طریقے سے چلتے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے, چونکہ ہم بات کر رہے تھے, زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نہیں اگر آپ ان کو نہیں نہ دیتے پھر یہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, کیونکہ میری کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ, تو ان کو وزیر اعلیٰ بنائے. تو وہ ہمیں بھی مطمئن کر رہے تھے اور ان کو بھی مطمئن کر رہے تھے. لیکن چونکہ وہ ایک نیا آغاز انہوں نے کیا تھا, تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک ڈیلیگیشن اور بڑا بنا کے بھیجتے ہیں, اور وہ جا کے اب ان کو کہے کہ دیکھیں جی ہم نے کافی چیزیں, میاں صاحب کا بھی اوکے آ گیا ہے, ہمیں سارے معاملات ہم نے ٹھیک کر لیے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے لیے فارچونیٹلی اور ان کے لیے انفارچونیٹلی ہمیں چیزوں کا علم جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ دونوں سائڈوں سے لوگ ہوتے ہیں. پھر اور بھی ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 3-4 مہینے کا ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے, یہ طے ہے. چونکہ ہمارا ایک سیریس آفر چل رہی تھی اسی دوران ہی سائملٹینیسلی پی ٹی آئی سے, اور خٹک صاحب اور شاہ محمود صاحب آئے تھے. ہم نے کہا یار آپ پہ اعتماد نہیں ہمیں. انہوں نے کہا نہیں اس دفعہ اور بات ہے, اور اگر ہم کل یہ چیز لے کے آئیں آفر, ہم نے کہا چلیں کل تک ہم روک لیتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ایک پروسیس ان کے ساتھ سائملٹینیسلی چلنا ضروری تھا. تو ہم نے بھی لوگوں سے اپنے بات کی, پارٹی کے لوگوں سے اور حلقے کے لوگوں سے. انہوں نے کہا جی ایک نیچرل ہمارا ایک الائنس جو بنتا ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بنتا ہے. تو طارق بشیر چیمہ صاحب اس مشورے میں شامل تھے؟ طارق بشیر چیمہ صاحب مشورے میں شامل تھے؟ طارق چیمہ صاحب پہلے مشورے میں بالکل شامل تھے, بعد میں پھر ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے 3.5 سال آپ کی وجہ سے گزارا کیا ہے, میں نے نہیں ان کو ووٹ دینا. اچھا. ان کے ساتھ ایفرٹ تو ہماری آج بھی ہوئی ہے, آپ سے اس پروگرام سے پہلے ابھی اٹھ کے گئے ہیں. اچھا جی. لیکن ابھی تک وہ اپنی بات پہ قائم ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے خلاف ہی دینا ہے. تو یہ اب آپ نے بلکہ بھوٹانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. بھوٹانی صاحب کو تو آپ نے عمران خان صاحب وہ بھی تھے, چیمہ صاحب نے ان کو, آپ جب عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے بھوٹانی صاحب کو ادھر بھجوایا ہے. جی آپ نے کال پھر ہاں جی کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہاں اچھا. لیکن چوئی صاحب آپ کی گفتگو سے یہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان سے آپ کو
گلا شکوہ ہے. شہباز شریف سے بھی کوئی گلا شکوہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں جو ان کی فیملی کے لوگ میٹر کرتے ہیں نا جی اس میں وہ ایک کافی ان کا پورا ایک گروپ ہے جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی میاں صاحب کی یہ آواز ہیں اور وہ کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک سٹیٹس ہے, سارا کچھ ہے, وہ صدر بھی ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, لیکن وہ اپنے بھائی کا جو ویٹو ہے نا وہ اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. لیکن بھائی کا تو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے شکریہ ادا کیا, کیونکہ اس ویٹو ہی کے ذریعے آپ کو انہوں نے قبول کیا. لیکن اس کے بعد ہی ہمیں انفارمیشن ملی نا. اچھا, کہ نہیں وہ بات ابھی کلیئر نہیں ہے, وہیں کی وہیں کھڑی ہے, اور اس لیے سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ اب آپ تو عمران خان صاحب کے امیدوار بن گئے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے, لیکن آج زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہی بنے گا جس کو اپوزیشن سپورٹ کرے گی. تو اب آپ نے نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, بلکہ آپ نے عمران خان صاحب کو بھی بچانا ہے تحریک عدم اعتماد سے. تو یہ دونوں کام آپ ایک ساتھ کیسے کریں گے؟ جی دونوں کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کا آج بھی دل میں ہمارا بہت احترام کا رشتہ ہے, وہ اسی طرح رہے گا. اچھا, اور ہماری یہ کوشش ہوگی, ایون آج بھی ایک سلیمان جو ان کے شہباز صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں ان کی طرف سے ایک اسپیشل میسج آیا تھا کہ ہوا کیا ہے, یہ ہوا ہے. میں نے ان کو کہا ہے جی کہ آپ آج کی ڈان میں ذوالقرنین کی سٹوری پڑھ لیں گے کیا ہوا ہے. اچھا, وہ پورا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ کوئی ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ آپ کو, ابھی میں کوٹ کر دیتا ہوں, ابھی غلام احمد بلور صاحب کے گھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ آپ کو مونس لائی صاحب نے کسی کا پیغام دیا اور اس پیغام پر آپ عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے, لیکن وہ جس کا پیغام دیا گیا اس نے وہ پیغام نہیں دیا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, وہ پیغام انہیں کا آیا تھا کہ خان صاحب نے بلکہ خود فون کیا کہ میں انتظار کر رہا ہوں اور چوہدری صاحب کو کہیں کہ آ جائے. اچھا, پھر ہم بنی گالا گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ سچی بات ہے کہ آج یہ بالکل ہم آپ کے ساتھ دلی طور پہ ہم نے فیصلہ کر لی ہے, تو ابھی ہم میڈیا کو بھیج رہے ہیں سارا کچھ. کیونکہ تجاب یہ ہوا تھا کہ پھر خان صاحب خود جب بات کر لیں نا, فیصلہ اناؤنس کر دیں, تو پھر میڈیا کو سائملٹینیسلی چلا جائے, جو کہ امیڈیٹلی چلا گیا. ٹھیک ہے. آج پھر خان صاحب نے بلایا تھا ہمیں. اچھا, آج میں گیا تھا خان صاحب کے پاس جی, تو آج بھی کافی انہوں نے کہا یار میں خود حیران ہوں کہ آپ کا بڑا رسپانس بڑا اچھا ہے ہماری جماعت میں, اوور آل بھی چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں. ایم کیو ایم والوں سے بھی ہماری بات, میں نے کہا جی کہ دیں ان کو, ایم کیو ایم کو جو چیز گورنرشپ بھی دیں ان کو, شپنگ کی ہے وہ لے رہے ہیں, تو آپ دیں ان کو. کہہ رہے ہیں جی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, وہ کیونکہ خٹک صاحب کر رہے تھے تو خٹک صاحب سے میرا پھر رابطہ ہوا آپ کے اس انٹرویو سے تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا جی میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ آن بورڈ ہے انشاءاللہ. اچھا چلیں, وہ ایم کیو ایم سے بھی پوچھ لیں گے. یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے پنجاب میں, اس کی بڑی اہمیت ہے, تو ان کے ساتھ آپ کے معاملہ طے پا گئے ہیں؟ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب سے میری خود کل بات ہوئی, پھر مونس صاحب لنڈن گئے تو ان کے بیٹے نے بات کرائی, تو وہ مل نہیں سکے اس لیے کہ وہ کرا رہے تھے جو وہ تھیراپی ہے وہ جو لیزر کے ساتھ ہوتی ہے ان کی, تو اس میں وہ ریڈیشن ہوتی ہے. اچھا جی, تو وہ پھر ملے نہیں, لیکن ان کے بندے سارے آ گئے ہیں. اچھا, لیکن اون چودھری صاحب سے میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی. ابھی مجھے ابھی میں, ہاں جی, اون چودھری صاحب جو ہیں ان سے میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ طے نہیں ہوا. نہیں, وہ طے ہم ان سے بھی طے ہے اور انڈیویجولی ہم ان سے بھی کر رہے ہیں. اچھا اچھا, اب کیونکہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کل میرے پاس آ رہے ہیں. اچھا, جہانگیر ترین گروپ کل آپ کے پاس آ رہا ہے.
ہاں جی، اچھا یہ بتائیں، آج بھی آئے ہوئے تھے اچھا شام کو. پرویز الہی صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو ہونا ہے مرکز میں تحریک عدم اعتماد، پنجاب میں آپ نے حکومت بنانی ہے، یہ تو ہوتا رہے گا. یہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا معاملہ اہم ہو گیا ہے، وہ جو وزیر اعظم صاحب نے ایک خط کا ذکر کیا ہے بیرونی سازش والا، تو اس پر کوئی بات ہوئی ہے آپ کی وزیر اعظم صاحب سے؟ سچی بات ہے، میں نہیں اور معاملات ڈسکس کر رہے تھے، اچھا. میری بات نہیں ہوئی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی ملک نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے اور وزیر اعظم کے پاس اس کا ثبوت موجود ہے، تو اس ملک کا جو سفیر ہے اس کو پاکستان سے نکال نہیں دینا چاہیے، یا کم از کم اس کو بلا کے تو اس کو ایک سخت پیغام نہیں دینا چاہیے اور اس ملک کا نام نہیں بتانا چاہیے پاکستانی قوم کو؟ پتہ نہیں، میری چونکہ بات نہیں نہ ہوئی. اچھا. بات ہو جاتی تو پھر پتہ چل جاتا. چلیں، بہت بہت شکریہ پرویز الہی صاحب، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے.